السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو MLT لیکچرز اکیڈمی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ESR ٹیسٹ کے بارے میں ہے، جسے ہم ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ بھی کہتے ہیں۔ ESR ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جسے عموماً ایک ڈاکٹر پریفر کرتا ہے کسی بھی انفلیمیشن کو معلوم کرنے کے لیے۔ اب ڈیفینیشن کیا ہے ESR ٹیسٹ کی؟ ESR ٹیسٹ از اے بلڈ ٹیسٹ which indirectly measures the degree of inflammation present in the body۔ ESR ایک بلڈ ٹیسٹ ہے جس سے ہمارے باڈی میں کسی بھی انفلیمیشن کو انڈائریکٹلی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ انڈائریکٹلی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انفلیمیشن کا ایگزیکٹ لوکیشن معلوم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہمیں ایک کلو دیتا ہے کہ آیا ہمارے باڈی میں کوئی انفلیمیشن موجود ہے کہ نہیں۔ اب اسپیسیمن کلیکشن کی بات کرتے ہیں کہ ESR ٹیسٹ کے لیے آپ نے کس طرح کا سیمپل لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے ESR ٹیسٹ کے لیے بلڈ کا سیمپل لینا ہو تو آپ نے ہول بلڈ لینا ہے۔ ہول بلڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیمپل پارٹس میں ڈیوائیڈ نہ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے سیمپل 3 ml لیونڈر ٹاپ EDTA ٹیوب میں ڈالنا ہے، جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ ایک EDTA ٹیوب ہے، لیونڈر ٹاپ EDTA ٹیوب۔ اس کے بعد ESR ٹیسٹ کے لیے آپ نے کم از کم 500 مائکرو لیٹر ہول بلڈ کا سیمپل لینا ہے۔ اس کے بعد اسپیسیمن پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں کہ سیمپل کو پروسیس کرنے کے لیے آپ نے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سیمپل کو سینٹریفیوج نہیں کرنا ہے۔ سیمپل جو ہے یا اسپیسیمن جو ہے وہ لیبارٹری میں ایز اے ہول بلڈ جائے گا۔ سیمپل کو ریجیکٹ کیا جائے گا اگر یہ کلاٹڈ ہو یا فروزن ہو، یعنی ٹھنڈا پڑا ہوا ہو، یا اس کو سینٹریفیوج کیا گیا ہو، پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہو، یا یہ ہیمولائزڈ ہو، یعنی ان کے سیلز جو ہے اور رپچر ہو گئے ہو، تو یہ سیمپل لیبارٹری میں نہیں جائے گا اور اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں پروسیجر کی طرف کہ آپ نے ESR ٹیسٹ کیسے پرفارم کرنا ہے اور اس کا ریزلٹ کیسے نکالنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس بندے یا اس پیشنٹ کے وین میں سے بلڈ لینا ہے جس کا آپ نے ESR ٹیسٹ کرنا ہو۔ لیب ٹیکنیشین اس بلڈ کو ایک ورٹیکل ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیتا ہے، جس میں سے ریڈ بلڈ سیل آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ریڈ بلڈ سیل آہستہ آہستہ نیچے کی طرف بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اپنے اوپر یلو کلر کا ایک نشان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ یلو کلر دراصل فلوئڈ ہوتا ہے جسے ہم بلڈ پلازما کہتے ہیں۔ ESR ٹیسٹ کا ریزلٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اس یلو پورشن یعنی یلو فلوئڈ جسے ہم بلڈ پلازما کہتے ہیں۔ اس بلڈ پلازما پہ ESR ٹیسٹ کا ریزلٹ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد ہم اس یلو پورشن کو میئر کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ESR ٹیسٹ کا ریزلٹ ہوتا ہے۔ The measurement will be in millimeters per hour۔ ESR ٹیسٹ کی یونٹ ہمارے پاس ملی میٹر پر ہاور میں ہوتا ہے۔ جس بندے میں انفلیمیشن موجود ہو اس بندے کا ESR لیول یعنی اس بندے کے ESR ٹیسٹ میں ریڈ بلڈ سیل جلدی نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ریزلٹ کی طرف۔ ESR ٹیسٹ کا ریزلٹ ہم 1 گھنٹے کے بعد لیتے ہیں اور اس یلو پورشن سے لیتے ہیں جو ریڈ بلڈ سیل کے اوپر رہ چکا ہو۔ اب یہ کچھ نارمل ویلیوز ہے ESR ٹیسٹ کی۔ اگر کسی میل کا 15 ایئر ایج ہو تو اس میں نارمل ESR ویلیو جو ہے وہ <13 ملی میٹر پر ہاور ہیں۔ فیمیل کے لیے بھی یہی سیم ویلیو ہے، لیکن اگر کسی میل کا ایج 15 to 50 کے درمیان ہو تو اس کے لیے ESR کا لیول جو ہے وہ <15 ملی میٹر پر ہاور ہونا چاہیے۔ فیمیل کے لیے یہ <20 ملی میٹر پر ہاور ہونا چاہیے۔ اگر کسی میل کا ایج مور دین 50 ہو تو اس کے لیے ESR کا نارمل لیول جو ہے وہ <20 ملی میٹر پر ہاور ہیں اور فیمیل کے لیے <30 ملی میٹر پر ہاور ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں لو لیولز آف ESR ٹیسٹ، یعنی کہ جن بندوں میں ESR کا لیول لو ہو ان میں یہ کنڈیشن واقع ہو سکتی ہے۔ Sickle cell anemia, a condition that affects the shape of red blood cell, leukemia, a blood cancer, a high red blood cell count, congestive heart failure, low levels of the protein fibrinogen in the blood, hyperviscosity, an increase in blood thickness, a very high white blood cell count۔ اس کے بعد آتے ہیں ہائی لیولز آف ESR کی طرف کہ جن لوگوں میں اگر ESR کا لیول ہائی ہو تو ان کو یہ کنڈیشن واقع ہو سکتی ہے۔ ریموٹائڈ arthritis, anemia, a reduced number of red blood cells, thyroid disease, kidney disease, red blood cell abnormalities,
such as macrocytosis, some forms of cancer such as lymphoma, tuberculosis, a type of lung infection, a bone infection, a heart infection, a systemic infection. دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔